بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم کچھ نہ بولنا، بس دیکھتے جانا۔ ادھر اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ان کی بوریوں کو گندم سے بھر دیں۔ اپنے ایک ہمزار کارندے سے کہا کہ چپکے سے سونے کا پیالہ بنجمین والی بوری میں رکھ دے۔ جب گندم ڈال دی گئی، بوریاں بند کر دی گئیں، انہوں نے سارا سامان اکٹھا کر کے اونٹوں پر لاد دیا اور اجازت لے کر وہاں سے چل پڑے۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ بھائی گھبرا گئے اور نہایت پریشانی کے عالم میں پلٹ کر پوچھنے لگے، تمہارا کیا کھو گیا ہے؟ پکارنے والے نے کہا، شاہ مصر کا سونے کا پیالہ غائب ہے۔ بھائی بگڑ کر بولے، تو اس میں ہمارا کیا تعلق؟ ہم یہاں چوری کرنے تھوڑی آئے ہیں۔ پکارنے والے نے کہا، اچھا ہم تمہاری تلاشی لیں گے، مگر یہ بتا دوں، اگر تم میں سے کسی کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا تو ہم اسے اپنے پاس روک لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ سب کو واپس لے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں ان کی تلاشی لی جانے لگی۔ بنجمین کے سامان سے پہلے انہوں نے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی۔ آخر کار سونے کا پیالہ بنجمین کے سامان سے نکل آیا۔ یہ دیکھ کر بھائی سخت پریشان اور خفا ہوئے اور بے اختیار بڑبڑانے لگے، اوہ اس نے چوری کی ہے، اس کے دوسرے بھائی نے بھی تو چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم بہت بدعمال لوگ ہو، یہ جو باتیں تم بتا رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ اب وہ منت سماجت کرنے لگے، اے عزیز مصر، اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ابو بہت بوڑھے ہیں اور وہ اس بات سے مانوس ہیں۔ اب ہم اس کے بغیر جب واپس گھر جائیں گے تو ان کو سخت صدمہ پہنچے گا اور وہ بہت رنجیدہ ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں تو اس آدمی سے غرض ہے جس کے سامان سے پیالہ نکلا ہے۔ جب بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ شاہ مصر بنجمین کو چھوڑے گا نہیں تو وہ رنجیدہ خاطر وہاں سے چل دیے اور ایک جگہ بیٹھ کر صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا بھائی بولا، نہیں بھائی، میں تو بنجمین کے بغیر ہرگز گھر نہ جاؤں گا، میں والد کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یوسف علیہ السلام کی فرقہ تھی، ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اب بنجمین کی جدائی بھی برداشت کرنا پڑے گی۔ تم جاؤ اور انہیں یہ کہہ دو، ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ کا بیٹا چوری کرے گا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بہرحال ایسے تیسے وہ گھر پہنچے اور حضرت یعقوب کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غمگین اور رنجیدہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی کا زخم پھر سے ہرا ہو گیا اور وہ آہ و باہ کرنے لگے۔ شب و روز وہ دونوں بیٹوں کی یاد میں تڑپتے اور روتے۔ اس طرح روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تمام گھر والوں نے انہیں تسلی دی کہ اس طرح وہ غم سے نڈھال ہو جائیں گے اور صحت خراب ہو جائے گی، مگر وہ فرماتے، کیا کروں، کیسے صبر کروں؟ میں اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ آخر ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا، جاؤ پھر مصر جاؤ، شاید بنجمین اور یوسف کا کوئی پتہ چلے۔ انہیں گندم کی بھی ضرورت تھی، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے۔ دربار میں پہنچ کر انہوں نے بڑی عاجزی سے فریاد کی، اے عزیز مصر، ہمارے حالات بہت بگڑ گئے ہیں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو غربت اور بیچاری نے گھیر رکھا ہے۔ ہم بہت ہی معمولی رقم لے کر آئے ہیں، ہمیں گزارے کے لیے گندم دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہم نے آپ کو بڑا نیک اور مہربان پایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں معلوم ہے تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنجمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے اور اللہ اس طرح نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دیتا ہے۔ بھائی سخت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، بے شک ہم غلط تھے اور آپ صحیح، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت بخشی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج سب گلے شکوے دور ہوں گے اور تمہارے کچھ ذمہ ہیں، یہ لو میری قمیض، والد کے لیے لے جاؤ تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اب تم سب کے سب ساز و سامان اور اہل و عیال سمیت یہیں میرے مصر میں آ جاؤ اور یہیں رہو اور کنعان کو خیر آباد کہہ دو۔ بھائی خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قافلہ کنعان سے کچھ ہی دور تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، اگر تم میری بات کا تمسخر نہ اڑاؤ تو ایک بات کہوں۔ انہوں نے کہا، فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے،
آپ کو ابھی تک پرانی باتیں یاد ہیں؟ یوسف کہاں؟ ایک زمانہ ہو گیا، اسے بھیڑیے کھا گئے